تو اس طرح 60 فرشتے ہر آدمی کے ساتھ ہیں. ایک فرشتہ ہونٹوں کے سامنے ہے. کس کے سامنے؟ ہونٹ کے سامنے. اور اس کی ڈیوٹی صرف یہ ہے جب بھی بندہ کہتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم فوراً لے کے بارگاہ رسالت میں پہنچ جاتا ہے. اس کا کام یہی ہے کہ بندہ جیسے ہی درود پڑھے درود میرے محبوب کی بارگاہ میں پہنچا دو. اور ایسا نہیں کہ تم تسبیح لے کے بیٹھ گئے 100 مرتبہ پڑھنا ہے تو وہ انتظار کرے بھائی پورا کر یار. ایسا نہیں. ایک بار پڑھا فوراً پہنچے گا. یا رسول اللہ فلاں ابن فلاں نے آپ پر درود بھیجا. واپس آیا دوسرا درود لے کے پھر واپس گیا. واپس آیا تیسرا درود لے کے واپس گیا. اس طرح 1000 مرتبہ پڑھو گے تو وہ 1000 مرتبہ جائے گا بارگاہ رسالت میں اور آپ کا درود وہاں پیش کر کے واپس آئے گا. جب فرشتے کی رفتار کتنی ہوگی سوچیے. آپ نے درود پڑھا وہ نکل گیا اور دوسرا پورا ہونے سے پہلے آ بھی گیا, پھر تیسرا پورا ہونے سے پہلے آ گیا. ہر فرشتہ نبی کا امتی ہے. پوری کائنات کے نبی ہیں تو فرشتے کے بھی نبی ہیں. ہر فرشتہ نبی کا امتی ہے. اگر عقل ہو تو یہیں سے سمجھ لینا چاہیے کہ جب امتی کی رفتار کا یہ عالم ہے تو آقا کی رفتار کا عالم کیا ہوگا. گیا آیا اس طرح. تو ایک فرشتے وہ ہیں جو گھوم رہے ہیں, ایک فرشتے وہ ہیں جو تمہارے لبوں کے سامنے درود پہنچانے کے لیے, اور ایک فرشتہ وہ ہے جو لبوں کے سامنے لا کے دے رہا ہے. ایک فرشتہ گھوم رہا ہے. 2 ہو گئے. تیسرا بیٹھے ہی ہیں نامہ اعمال میں لکھ رہے ہیں. تم درود پڑھو تو بھی لکھیں گے, گالی بکو تو بھی لکھیں گے, برا کہو تو بھی لکھیں گے, اچھا کہو تو بھی لکھیں گے. انہوں نے بھی لکھ لیا. اور یہ روزانہ بارگاہ رسالت میں یہ بھی پیش کیا جاتا ہے کہ آج آپ پہ درود کس نے پڑھا. 3 ہو گئے. چوتھا اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اللہ نے میری قبر پر ایک فرشتہ مقرر کیا ہے اور اس کی سماعت کا یہ عالم ہے کہ وہ پوری دنیا کی باتیں سنتا ہے. جب بھی میرا کوئی امتی کہیں سے بھی درود پڑھتا ہے وہ وہیں سے سن لیتا ہے اور مجھے بتاتا ہے یا رسول اللہ فلاں ابن فلاں نے فلاں جگہ سے آپ پہ درود بھیجا ہے. 4 ہو گئے. 5واں یہ ہے کہ سرکار کہتے ہیں میں خود سن لیتا ہوں. 1 مرتبہ درود بھیجا آپ نے اور 5 مرتبہ انٹری ہو رہی ہے بارگاہ رسالت میں. جیسے ہی بھیجا لب والا پہنچا, جو کھڑا ہے اس نے پہلے ہی بتا دیا. لب والا فرشتہ جا کے بولا, گھومنے والے فرشتے جا کے بولے, لکھنے والے فرشتے جا کے بولے. سرکار نے کہا میں خود سن رہا ہوں. 5 مرتبہ حاضری ہوئی. ایک درود میں 5 مرتبہ رسالت کی بارگاہ میں بارگاہ رسالت میں نام لیا جائے. اس سے بڑی سعادت کی کیا بات ہوگی. تو سب سے بڑے درود کی بات تو یہ ہے کہ درود مقبول ہے. درود مقبول ہے. درود ایسا ہے ہی نہیں کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں ریجیکٹ کیا جائے. ایک مرتبہ نماز ریجیکٹ ہو سکتی ہے, روزہ ریجیکٹ ہو جائے, حج کو بارگاہ الہی میں قبول نہ کیا جائے, مگر درود قبول ہی ہے. کیوں؟ اس لیے یہ مقبول ہونا ضروری ہے کہ جس پر بھیجا جا رہا ہے وہ رسول مقبول ہے. اور دوسری وجہ میں بالکل سامنے کی بتا دوں, میں ہوائی باتیں نہیں کرتا. میں دلیل ایسی رکھتا ہوں کہ کوئی توڑ نہ سکے, کوئی اس دلیل کو بریک نہ کر سکے. میں مثال دوں آپ کو. آپ درود پڑھتے تو کیا بولتے ہیں؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد بولتے نا. اس کا مطلب جانتے ہیں؟ اے اللہ تو درود بھیج محمد پر اور آل محمد پر. کس سے کہتے ہیں؟ اللہ سے. جب بھی ہم کہتے ہیں صلی علیہ وسلم تسلیمہ پڑھو اللہ نبی پر درود و سلام, آپ کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اے اللہ تو بھی بھیج دے. کبھی خود نہیں بھیجا. توجہ چاہوں گا. آپ نماز پڑھتے ہیں نا, میں آپ سے پوچھوں آپ نے جمعہ پڑھا؟ ہاں میں نے جمعہ پڑھا. ظہر میں نے پڑھا, عصر میں نے پڑھا,
मगरिब इशा मैंने पढ़ा, हज मैंने पढ़ा, रोजा मैंने रखा, ज़कात मैंने दिया, हर इबादत में मैं है। हर इबादत में आप अपने को शामिल करते हैं, मैंने किया, मैंने पढ़ा, मैंने रखा, यही ना। तो जहां मैं आ जाए उसकी कबूलियत में शक हो जाता है। और दरूद में चूंकि मैंने पढ़ा नहीं है, अल्लाह ने भेजा है। आपने कहां पढ़ा है? आपने तो अल्लाह से कहा है। अब जब अल्लाह से कह दिया तो अल्लाह तो भेज रहा है। इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी, नबी और उसके फरिश्ते दरूद भेज रहे हैं। तो जब वो भेज रहे हैं और आपने उनसे कह दिया, गोया आपने भेज दिया। किया आपने कुछ नहीं, बस अल्लाह से कहा है, भेजा आपने नहीं, भेजा तो अल्लाह ने। तो जो काम अल्लाह करता है वो तो मकबूल है, वो तो मकबूल है। हम जो करें वो मकबूल हो ना हो उसमें डाउट है, शक है। मगर दरूद चूंकि अल्लाह से हमने भिजवाया तो अल्लाह का भेजा हुआ तो हर चीज मकबूल है, इसलिए दरूद मकबूल है। और इसीलिए दरूद जैसी कोई इबादत, हमें नमाज अफजलुल इबादत है ना, बोलो सबसे अफजल इबादत है, मगर ख़त्म कहाँ होती है? अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मोहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहिम, बोलते ना। क्यों? दरूद पढ़ोगे तभी मुकम्मल होगी। आप सोचे, इससे पता ही चला, बुजुर्गों ने ये बताया कि अगर तुम अपनी दुआ को कबूल कराना चाहते हो ना, अपनी दुआ को मकबूल कराना है तो एक काम किया करो, पहले भी दरूद पढ़ो, बाद में भी दरूद पढ़ो, बीच में जो है वो अल्लाह कबूल कर लेगा। इसलिए कि अल्लाह की शान और अल्लाह की सुन्नत ये है कि जब कबूल करता है तो सब और रिजेक्ट करता है तो सब, है ना। तो जब तुम दरूद आगे भी पढ़ोगे पीछे भी पढ़ोगे तो वो तो कबूल है, तो उसी के सदक़े में तुम्हारी दुआ भी कबूल हो जाएगी। और जब तुम दरूद पढ़ोगे अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद, तवज्जो किसकी तरफ गई? ख्याल किसकी तरफ गया? जहन किसकी तरफ गया? नबी की तरफ। तो जाऊ का ए महबूब ये तेरी तरफ मुतवज्जे हो, फिर दुआ करें, इस्तग़फ़ार करें। और जब हम मुतवज्जे होंगे नबी की तरफ तो जाहिरी बात है कि नबी भी मुतवज्जे होंगे हमारी तरफ। तो जब हम मुतवज्जे हुए नबी की तरफ और अल्लाह से दुआ मांगी, नबी ने तवज्जो कर दी, दुआ मकबूल हो गई। इसीलिए दुआ की कबूलियत का तरीका यही है कि पहले भी नबी को याद करो, बाद में भी नबी को याद करो, और बीच में तुम्हारी दुआ हो। यही सबक दिया जा रहा है, महबूब तेरी तरफ मुतवज्जे हो, फिर अल्लाह से दुआएं मग़फ़िरत करें, और रसूल तुम भी तवज्जो कर दो, अल्लाह उनके गुनाहों को बख्श देगा। ये है तरीक़ेकार। अल्लाह तबारक तआला हम सबको नेक अमल की तौफ़ीक़ अता फरमाए। अलैहि व आलिहि वसल्लम।